انشاءاللہ العزیز اب آپ کی بھرپور توجہ میں دعوت دے رہا ہوں فاضل نوجوان آسمان خطابت کا چمکتا ستارہ محترم جناب حضرت العلام حضرت مولانا سیف اللہ عابد صاحب امیر مرکزی جمعیت ضلع خانیوال۔ ہماری خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ یہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی آیاں نو ساتھ بسم اللہ ایک نعرہ لگائیں اور دعوت دے رہا ہوں نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، ہتھانو چاکے نہ رڑا، ہتھانو چاکے تاجدار ختم نبوت۔ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ محبتوں کے جس نے یوں دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے۔ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، گالیاں دی جس نے اس کو بھی دعا دی۔ تنہائی کے سب دن ہیں، تنہائی کی سب راتیں، اب ہونے لگی ہیں ان سے خلوت میں ملاقاتیں۔ بے مایا سہی شاید کہ بلا بھیجیں، ہم نے تو بھی بھیجی ہیں درودوں کی سوغاتیں۔ کوثر کے تقاضے ہیں، تسنیم کے وعدے ہیں، ہر روز یہی کہتے ہر روز یہی باتیں۔ حضرات و ذی وقار، حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جس نے آج ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنایا۔ درود و سلام کائنات کے عظیم پیغمبر میرے اور آپ کے حقیقی پیر، حقیقی مرشد، حقیقی راہبر اور رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات و ذی وقار، آپ کا یہ عظیم الشان پروقار پروگرام جس وقت اسلام سٹی میں جاری اور ساری ہے، ابھی مجھے راستے میں خطیب اسلام حافظ محمد یوسف پسروڑی صاحب کا فون آ رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں حاضر ہو رہا ہوں اور آپ فی الفور وہاں جائیں۔ اس سے بہتر کہ ہماری جماعت کے ابھرتے ہوئے نوجوان خطیب، سحر بیان خطیب مولانا انعام الحق فاروقی صاحب نے بھی خطاب کرنا ہے، تو میں تو ان کی محبت میں یہاں چلا آیا ہوں۔ ذاتی کام کے لیے ہم کہیں بیٹھے تھے، میں اپنا حصہ ضرور ڈال رہا ہوں۔ اصل میں مقصد یہ ہونا چاہیے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک ہیرے اور جواہر اور لال کا جڑا ہوا تاج آپ کے تخت پر آتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں، توجہ سے میری بات سننا ذرا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ کس نے دیا ہے؟ کہا یہ کمانڈر نے دیا ہے۔ کمانڈر صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا فلاں سپاہی ہے، اس کو یہ ملا ہے۔ اس نے کہا اتنا دیانتدار، اتنا ایماندار آدمی جس نے کوئی چیز، کوئی ہیرا، کوئی جواہر یہاں سے نکالا ہی نہیں، پورے کا پورا تاج اسی طرح ہمیں دے دیا ہے، لاؤ اس کو انعام دیتے ہیں۔ آج پاکستان کے ضابطے کے مطابق اس کو تمغہ امتیاز دیتے ہیں یا نشان حیدر دیتے ہیں، کوئی بڑا اس کو انعام کے نام سے نوازتے ہیں۔ تو جب اطلاع دینے والا اس سپاہی کے پاس جاتا ہے تو وہ سپاہی ہلکا سا مسکرا کر کہتا ہے کہ جاؤ امیر امہ سے کہہ دو میں نے
اس تاج کا انعام تجھ سے نہیں لینا، میں نے جس سے لینا ہے میں اسی مالک سے لوں گا، مجھے تجھ سے انعام لینے کی ضرورت نہیں، میں نے یہ کام تیرے لیے نہیں کیا، اللہ کے لیے کیا ہے۔ حضرات یہ جلسے، یہ تبلیغ، علماء کے تسلسل کے ساتھ سفر، یہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے تاجر دوستوں سے کہ میں تمہیں 40,000 روپے دیتا ہوں، تم صبح سے لاہور کی ٹکٹ لو، لاہور جاؤ اور شام تک گھوم کر واپس آ جاؤ، تو لے لو پیسے۔ وہ کہتے ہیں 80 بھی دو گے تو ہم نہیں جائیں گے۔ انہیں کوئی دے نہ دے، یہ فقط اللہ کی رضامندی کے لیے، مسلک کی ترویج کے لیے، کتاب و سنت کی دعوت کے لیے یہ نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ کائنات کے امام کی بات آگے پہنچانے کے لیے سفری صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے اندر ایک جرت پیدا ہو چکی ہے، ایک طاقت اور قوت جنم لے چکی ہے کہ ہم باطل سے کبھی نہ دبے ہیں نہ دبیں گے، ہمیشہ باطل کے سامنے ڈٹے ہیں اور ڈٹے رہیں گے۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یتیم مکہ اور مدینے کی وہ عظیم شخصیت جس کے بارے میں آج قرآن اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اس کی یتیمی کے تذکرے قرآن میں، اس کی آمد کے تذکرے قرآن میں، اس کی سیاست کے تذکرے قرآن میں، اس کے وقار کے تذکرے قرآن میں، اس کی دستار کے تذکرے قرآن میں، اس کے چلے کے تذکرے قرآن میں، اس کے شہر کے تذکرے قرآن میں، اس کے خطبے کے تذکرے قرآن میں، اس کے صدیق کے تذکرے قرآن میں، اس کے فاروق کے تذکرے قرآن میں، اس کے حیا والے عثمان کے تذکرے قرآن میں، حیدر کرار کے تذکرے قرآن میں، نبی کے سب یاروں کے تذکرے قرآن میں، وفاداروں کے تذکرے قرآن میں، حضرات آپ کے قانون کے تذکرے قرآن میں، چور کو سزا دینے کا تذکرہ قرآن میں، انصاف کرنے کا تذکرہ قرآن میں، کردار کا تذکرہ قرآن میں، اخلاق کا تذکرہ قرآن میں، رب کی دعوت دینے کا تذکرہ قرآن میں۔ قرآن کے ایک جملے نے میرے اور آپ کے سینے کو ٹھنڈا کر دیا کہ رب العالمین نے کہا فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے محبوب جو آپ کو نہیں مانے گا یا آپ کے یاروں کو نہیں مانے گا، میں ان کو نہیں مانوں گا، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم۔ انعام صاحب، میں یہاں یہ کہا کرتا ہوں کہ رب تو سب کا ہے، درندوں کا ہے، پرندوں کا ہے، چرندوں کا ہے، زمینوں کا ہے، آسمانوں کا ہے، ساری کائنات کا رب ہے، مگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فقط تیرا رب ہونے کی قسم۔ میرے رب نے مصطفیٰ سے وفا کرتے ہوئے کہا کہ مجھے جہان اپنا رب نہ مانے، میرا محمد تو مجھے رب مانتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرات مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، جو تجھ کو نہیں مانے گا اس کو میں رب نہیں مانوں گا، وہ دانشور ہو، وہ دنا ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ پڑھا لکھا ہو۔ کعبہ کے رب کی قسم، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جو تجھ کو مانے گا وہ اگرچہ غریب ہوگا، دور دراز سے سفر کر کے آئے گا، رنگ کا بلیک ہوگا، غربت چھائی ہوگی، چہرے کے اعضاء اتنے حسین نہ ہوں گے، اس کے باوجود میں وہ جو تجھ کو مانے گا وہ چلے گا زمین پر، اس کی جوتوں کی آہٹ جنت میں آئے۔ جو تجھے مان کر چلا، جو تجھے مان کر چلا، وہ آیا تو ابو بکر تھا، گیا تو صدیق بن گیا، وہ آیا تو عمر تھا، اس نے مصطفیٰ کو مانا تو جناب عدل والا بن گیا، آیا تو عثمان تھا، اس نے مصطفیٰ کو مانا، حیا والا بن گیا۔ میرے رب نے کہا آیا تو علی تھا، گیا تو حیدر کرار بن گیا۔ پتہ یہ چلا کہ ماننے سے اعزاز بڑھتا ہے،
کس کو؟ کسی امام کو نہیں، شافی، مالکی، حنبلی، چشتی، سہروردی، قادری، کلندری، ان کو نہیں۔ مصطفیٰ کو ماننے سے قدر بڑھتی ہے، عزت بڑھتی ہے، مقام بڑھتا ہے۔ کہا جاتا ہے میرے محبوب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو آپ کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا۔ جس نے نبی کی یتیمی دیکھی ہے، پیغمبر کی غربت دیکھی ہے، پیغمبر کا چلہ دیکھا ہے، پیغمبر کی تربیت دیکھی ہے، پیغمبر کا رہن سہن دیکھا ہے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ مصطفیٰ کون ہے، کیا ہے، کیوں۔ کوئی دیکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا۔ پھر مجھے کہنے دو، ہو نظر میں جمال حبیب خدا، اس کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ اس لیے تو ہمیں کہتے ہیں آپ پیڑوں کی نہیں مانتے۔ ہم نے کہا ہم یہ پیڑوں کی نہیں مانتے۔ خدا کی قسم ساری کائنات کے پیر جمع کر لو، اجمیر سے لے کر سندھ میں آ جاؤ، ہند میں آ جاؤ، لاہور میں آ جاؤ، پاک پتن میں آ جاؤ، تم گجرانوالہ میں آ جاؤ، تم لاہور سے چلو تو پنڈی جاؤ، اجمیر جاؤ، تم جاؤ بڑے بڑے پیروں کے پاس، کعبہ کے رب کی قسم ساری دنیا کے پیر اکٹھے ہو جائیں، مصطفیٰ کے ایک جملے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہارے پیروں نے کیا کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ ایسا پیر ہے، نگاہ آسمان کی طرف اٹھی تو قبلہ بدل گیا، انگلی اٹھی تو چاند کو ٹکڑے ہو گیا۔ کوئی ایسا پیر ہے تو پیش کرو۔ ہمارے پاس تو پیر ہی ایسا ہے۔ الم یجد کا یتیمن فہاوا، ہم نے آپ کو پایا۔ اور بتاؤ ہمارے پیر کی تربیت عرش والے رب نے کی ہے، ہمارے پیر کی تربیت پروردگار نے کی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرا رب مجھے اس جگہ جانے ہی نہیں دیتا جہاں ناراضگی ہو۔ میرے یاروں نے انگلی پکڑی، ہم میلے پہ چلتے ہیں، ایک درخت آیا اور میں وہاں آرام کرنے لگا، مجھ پر ایسی نیند طاری ہوئی کہ سارے اٹھاتے رہے، میں نہ اٹھا اور وہ چلے گئے مجھے چھوڑ کر۔ میلہ ٹھیلا دیکھ کر واپس آئے۔ نبی میلے نہیں دیکھا کرتا، نبی عرسوں پہ نہیں جایا کرتا، نبی چادریں نہیں چڑھاتا، نبی قبروں پہ دیے نہیں جلاتا۔ پیغمبر کو درخت کے نیچے روک دیا گیا، آپ سوئے ہوئے ہیں، پھر دوبارہ ساتھی ہو کر آتے ہیں، آپ انتظار میں ہیں۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ تم اٹھتے نہیں تھے، جاتے نہیں تھے۔ محبوب نے ایک فکرہ کہا، اسلام سٹی والوں میں تمہاری نظر کرتا ہوں، کائنات نے رب نے نبی علیہ السلام کی کیسی تربیت کی کہ محبوب فرماتے ہیں میں تو جانا چاہتا تھا، مجھے کوئی جانے نہیں دیتا تھا۔ میرا رب مجھے جانے نہیں دیتا تھا۔ تو پھر پیر تو ہمارا ہوا، تمہارا پیر تو کبھی بلے شاہ کا مرید، بلے شاہ آگے باب فرید کا مرید، باب فرید آگے علی اجمیری کا مرید، اور تمہاری پیروں کی سندیں بھی جہلی ہے، بنیاد بھی جہلی ہے، قبریں بھی جہلی ہے، حقیقت میں کچھ نہیں۔ ہم نے جس پیر کی بات کی ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، سنو گے تو سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہو نظر میں جمال حبیب خدا، اس کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ وہ جس نے ہمیں کلام الہی دیا، اس کا روضہ مدینے میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جس نے ہمیں کلام الہی دیا، اس کا روضہ مدینے میں موجود ہے، اس کا روضہ مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا، توجہ، ہم نے مانا
کہ جنت ہے بہت حسین، پر چھوڑ کر یہ مدینہ نہ جائیں کہیں۔ تم تو جہلی مدینے کی بات کرتے ہو، جب مدینہ منورہ پہ پہنچتے ہو سنی کہلانے والوں کہتے ہو کہ محبوب قبر میں زندہ ہے، آپ قبر میں زندہ ہیں، آپ ہمارے سلاموں کا جواب دیتے ہیں، اور تم کس منہ سے مدینے کی بات کرتے ہو؟ جب وہاں جاتے ہو حنفی بن کر جاتے ہو، شافی بن کر جاتے ہو، مالکی بن کر جاتے ہو، چشتی بن کر جاتے ہو، کلندری بن کر جاتے ہو، صابری بن کر جاتے ہو، اور تم اہل حدیث کی وفا دیکھو۔ اہل حدیث کہتا ہے آقا دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، مدینہ میں دفن ہے، آپ کا روضہ مدینے میں ہے، پاکستان میں رہنے والا اہل حدیث بھی کہتا ہے آقا فوت ہوئے ہیں، جب بھی تب بھی روزے پہ جاتا ہے تو محمدی بن کر جاتا ہے۔ زندہ سمجھ کر بے وفائی، مسلک اہل حدیث کی رفت دیکھو، یہ کہتے آقا فوت ہو گئے پھر بھی مصطفیٰ سے نسبت نہیں توڑتا۔ اسی نسبت سے جب ہم کھڑے ہوں گے نا، میں نے کہا تمہیں تمہارے پیر مبارک، لیکن اخلاقیات اور کردار کی بات یہ ہے ہم تمہیں مبارک دیتے ہیں، تمہیں سب پیر مبارک ہو، کبھی تم بھی زبان ہلا کر کہہ دو تمہیں آمنہ کا لال مبارک، پتہ چل جائے گا۔ اس لیے میں کہ میرے فکرے کی طرف توجہ کریں۔ ہم نے مانا کہ جنت ہے بہت حسین، چھوڑ کر یہ مدینہ نہ جائیں کہیں، کیونکہ جنت میں سب کچھ ہے پر مدینہ نہیں، وہ جنت مدینے میں موجود ہے۔ وہ جس نے ہمیں کلام الہی دیا اس کا روضہ مدینے میں موجود ہے۔ حضرات ذرا توجہ والی بات، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، چوم چوم کے کہہ رہی ہے باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو محمد کے پسینے میں موجود ہے۔ وہ جس نے ہمیں کلام الہی دیا اس کا روضہ مدینے میں موجود ہے۔ حضرات پوری دنیا میں چل پھر کر دیکھ لو، اللہ اکبر، پوری دنیا میں ایسا منظر نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ علم یجد کا یتیمن فاوا، اے محبوب ہم نے یتیم پایا، آپ کو عزت اور وقار دے دی اس عہد و پیمان پر، اس حکم پر، امر پر کہ جو تیرا ہوگا وہ ہمارا ہوگا، جو تیرا وفادار ہوگا وہ ہمارا وفادار ہوگا، جو تیرے تذکرے کرے گا وہ ہمارے کرے گا، جو تیری مان کر چلے گا وہ ہماری مان کر چلے گا۔ ہم تو زمانے پر سے اپنا انداز جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔